یہ ایک سچی کہانی ہے اور کسی نے مجھے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, مطلب لائف اسٹوری سیڈ اسٹوری جس طرح کی بھی, تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی اسٹوری وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں, ہم وہ دنیا کے سامنے لائیں گے. تو جی اسٹارٹ کرتے ہیں. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہنستے رہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے, لیکن ان کہکوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھی. شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی, سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے. ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی, جس سے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا, میں تمہارے حالات سے واقف ہوں, جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں, سو جب خود دلا سکو تب لوں گی. میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے, میں کسی دن وہ بھی ضرور پوری کروں گا. اس نے کچھ تامل کے بعد کہا, زندگی میں 2 ہی خواہشات ہیں, خدا کے سامنے گر گرائی ہوں روئی ہوں. ایک اپنا گھر ہو, چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو, اور دوسرا میرے سامنے ہے. ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے. پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے, بعد میں سسرال سے. وہ ساری کشتیاں چلا کے آئی تھی, سو اس نے زبان سی لی. اب اگلی ذمہ داری میری تھی. ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی, لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا. سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا. ابو سے مجھے 10,000 ملے. اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی. رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی. اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی. میں نے کہا, تم فکر نہ کرو, میرے پاس پیسے ہیں, یہ تم اپنے پاس رکھو. یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو, مجھے پتہ ہے نہیں ہے. میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی. وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی. میں نے ایک پلان سوچا ہے. کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں, تم ایسا کرو, ان پیسوں کی گندم لے لو, گھر کے لیے بھی لینی ہے, گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی. میری ایک دوست ہے, اس سے بات کی ہے میں نے, اس کو ضرورت ہے, تم یہاں سے اٹھا کر وہاں دے دینا, کچھ پیسے بچ جائیں گے. وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی. میں اس کی معصومیت میں مسکرایا, لیکن پلان برا نہیں تھا, پلان کامیاب رہا. یہ پلان ہم نے گھر والوں سے چھپا کے رکھا تھا. پیسے لے کر جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے, جیسے بچہ غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں, حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے. ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6,300 روپے منافع ہوا. یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا. 2,000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا, کیونکہ اصولی طور پر اسی کی کمائی تھی. اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کر لاہور نکل گیا. لاہور میرے لیے انجان تھا. کچھ دن دوست کے گھر رہا, بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا. رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا. پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی, اور ایک تنہا میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری. میں نے بھی تہیہ کیا, کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی. اس نے اگر میرے بھروسے سب کچھ چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا. میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا. اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی. ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 میں کال سینٹر میں تھا. وہاں سے آ کر سو جاتا تھا اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ جاتا. وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا, جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا. کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی, جو کمیشن ملا کر 25-26,000 بن جاتا, اور ریسٹورانٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے. اس اضافی کام کا میں نے گھر میں نہیں بتایا, ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی. میرے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی, پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کر رکھ دیے.
اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کے دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تھی تو مجھے پہلے ہی، فارغ وقت میں نے ایک بینکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے۔ ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برائڈ سرچ کرنے کا خبر تھا۔